اس پورے ایپیسوڈ کے اندر ایک تھوڑی سی جرت دکھائی ہمارے جو کراچی کے دیوبندی مفتی ہیں، مفتی طارق مسعود صاحب حفظہ اللہ تعالی. انہوں نے سخت الفاظ کے اندر، جو بالکل ٹھیک الفاظ تھے، بڑے اچھے انداز میں مذمت کی فوراً اسی وقت. ظاہر ہے انہوں نے تو ایک کیمرہ سامنے رکھنا ہوتا ہے اور اپنا بیان جاری کر دینا ہوتا ہے، میں نے تو پوری ایک سیشن کا انتظار کرنا ہوتا ہے. انہوں نے اسی وقت بیان جاری کیا. وہ بیان جب جاری ہوا تو اس میں انہوں نے لبیک یا رسول اللہ کے جو نعرے لگ رہے تھے، ان نعروں کو انہوں نے غلط نہیں کہا تھا. انہوں نے کہا کہ یہ چند جو پاگل قسم کے لوگ ہیں، جو ایک مذہبی پرورٹڈ نیچر رکھنے والے لوگ، جو اس طریقے سے چڑھ دوڑتے ہیں لوگوں کے اوپر بغیر دیکھے، کوئی بچپن میں شاید ان کے دماغ پہ کوئی چوٹ لگی تھی تو یہ ہو گیا، تو وہ انہوں نے اس انداز میں بات کی. تو بریلویوں کے جو مولوی ہیں دیکھیں، انہوں نے ان کے قتل کے فتوے جاری کر دیے. انہوں نے کہا تو اپنے گھر سے نہیں نکل سکتا اور ہم کراچی پہنچ رہے ہیں، تو اپنے گھر سے نکل کے بتا. بس یہ ویڈیو آنی تھی، مفتی صاحب کی آواز نکل گئی. ہاں، اب میں ان مفتیوں سے اور ان کے جو فرنٹ مین لوگ ہیں، یوٹیوبرز یا موٹیویشنل سپیکرز، میں ان سے پوچھوں گا کہ اگر فرقہ واریت مسئلہ نہیں ہے تو جاؤ نا، ہمت بناؤ نا اپنے مفتی کی. انہی فرقوں کے فرنٹ مین ہو نا تم لوگ، جاؤ اپنے مفتی کی ہمت بناؤ. ہوا ایسے نکلی کہ پہلے تو انہوں نے وہ جملے اپنے کاٹ دیے، آن لائن ایڈیٹنگ بھی ہو جاتی ہے ویڈیو میں سے، پھر بھی گالیاں نہیں رکی. پھر سیکنڈ سٹیپ لیا انہوں نے، اردو میں نیچے کامنٹ سپن کیے لکھ کے کہ ہم ٹی ایل پی والوں کو نہیں کہہ رہے تھے پلیز، اور منتیں ماری انہوں نے. وہ میں ساتھ ڈسپلے کروں گا، وہ آپ خود پڑھ لیجئے گا. پھر بھی ان کا غصہ نہیں ٹھنڈا ہوا، الٹیمیٹلی انہوں نے ویڈیو ہی غائب کر دی یوٹیوب سے. جی 3,64,000 لوگ وہ ویڈیو دیکھ چکے تھے. انہوں نے اس ویڈیو کو ان لسٹ کر دیا پبلکلی. اب وہ نظر نہیں آتی سوائے اس کے جس کے پاس اس وقت کا اگر کوئی لنک ہے، کیونکہ انہوں نے ان لسٹ کیا ہے. انشاءاللہ میں آپ کو اگلی پریڈکشن کر رہا ہوں، وہ پرائیویٹ بھی اسے کر دیں گے، تو پھر آپ کے پاس لنک بھی ہو تو نہیں کھلے گی. یعنی پہلے کٹنگ کی، اس پہ بھی تسلی نہیں ہوئی، پھر کامنٹس کیے، اس پہ بھی تسلی نہیں ہوئی مخالفین کی، اور الٹیمیٹلی اس ویڈیو کو پبلکلی انہوں نے غائب کر کے ان لسٹ کر دیا. اب مجھے بتائیں، جو لوگ ہمیں سمجھاتے تھے کہ جی انجینئر صاحب پہ 5 دفعہ مرڈر اٹیمپٹ اس لیے ہوئی ہے کہ انجینئر صاحب کی بات کرنے کا انداز درست نہیں ہے، تمہیں تو آتا ہے نا. ہاں بس نکل گئی ہوا. ان دہشت گردوں کا علاج میرے پاس ہے. میں نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شاہ ہی کوئی نہیں. نسے تو چشتی رسول اللہ پارٹی، شبلی رسول اللہ پارٹی، تھانوی رسول اللہ پارٹی، نسے تو تھوڑا کوئی لینا دینا نہیں ہے، نہ ختم نبوت کی کاز کے ساتھ نہ دین کے ساتھ. ان کو اس طرح للکارے. یہ مجھ سے سہمے ہوئے کیوں ہیں؟ آپ سمجھتے ہیں نا میٹھے انداز میں. میں تو پہلے سے کہہ رہا تھا کہ مامو پارٹی تسی ذرا میٹھے انداز سمجھا کے ویکھ لو انہاں نو. میٹھے انداز میں کیا 2 جملے بولے ہیں، ویڈیو سے ہی بھاگ گئے، اپنی ویڈیو سے بھاگ گئے. بس یہ ہے جی ٹوٹل، یہ جرت ہے جی. اب مجھے بتائیں، اگر مجھے آ کے آپ کوئی سمجھانے کی کوشش کرے کہ انجینئر صاحب کا انداز درست نہیں ہے، انجینئر صاحب کو بات کرنے کا پتہ نہیں، اور مجھے ہی تو پتہ ہے کیسے بات کرنی ہے، کیسے دبکے ہوئے جائے، کیا تمکنت ہوتی تھی ان بریلویوں کی. چوراہوں کے اوپر کھڑے کر کے یہ وہابیوں کو، اہل حدیث کو، دیوبند کو گستاخ رسول کہتے تھے. آج ہمارے اسٹوڈنٹ سے منہ چھپاتے پھرتے ہیں. بڑا برا وقت آیا جینا ہوتے، بہت برا وقت آیا. انہوں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا ہمارے ساتھ یہ ہوگا، کیونکہ انہیں پتا ہے کہ جیسے ہی سامنا ہوگا تو وہ زخم پھر یہ چھیننا شروع کر دے گا. چشتی رسول اللہ، شبلی رسول اللہ، تھانوی رسول اللہ، اور باقی جو ان کے بزرگوں نے جو جو گستاخیاں کی ہیں. ان کا علاج یہ ہے. اور یہ ڈاکٹرن 2009 میں نے لانچ ہی اسی لیے کی تھی. مجھے پتا تھا کہ جو میں خطرناک کام کرنے جا رہا ہوں نا، یعنی لوگوں کو قرآن و سنت سکھانے جا رہا ہوں، انہوں نے قرآن و سنت کو کرنا ہے سائڈ پہ، میرے اوپر گستاخی کے الزام لگانے ہیں. میں شروع ہی سے انہوں نے بلی مار دی تھی. ہاں
یہ میرا ٹروتھ ہے جو میں پبلکلی اس وقت آپ کے سامنے ریویل کر رہا ہوں. اور میرے قریبی ساتھیوں کو پتا ہے, میں نے اسی وقت اندھا دھند پیروی کا انجام لکھا, پھر 2012 میں 71B مسئلہ ریکارڈ کروایا. اس کے پیچھے پہلا ایم یہ تھا کہ ان کی بلی میں مار دو. یہ دوسرا ایم تھا کہ آپ کو بتایا جائے کہ ان کے بزرگوں نے کیا کام ڈالا. اصل میں چاہ رہا تھا کہ میں نے ایک شیلڈ ایسی قائم کرنی ہے کہ میرے تک پہنچ نہ سکے. تو دیکھا کیسے نسے نے, ہاں الحمدللہ قابو آئے نا کہ نہیں. تو میرے بھائی, میں نے آپ سارے علماء کو, مفتیوں کو, موٹیویشنل سپیکرز کو ریکویسٹ کیا ہے, خدا کے لیے آپ لوگ ویلاگز بنایا کریں. ہاں, دہی نکالنے کا سنت طریقہ, ہاں, کیلا رکھنے کا سنت طریقہ, کھیرا کاٹنے کا سنت طریقہ. ہاں, اسی طریقے سے مختلف ملکوں میں جا کے ویلاگز بنائیں. دین کا کام خدا کے لیے آپ لوگ چھوڑ دیں. اللہ کے فضل سے ہم ہیں نا, ویسے بھی ہم نے کوئی ٹاپک نہیں چھوڑا جس کے اوپر بات نہیں کی ہے. یا تو پھر ہماری طرح بات کریں, ادروائز یہ منافقت چھوڑ دیں. آپ لوگ اپنے 2-3 جملوں کا بار نہیں اٹھا سکتے. اور دیکھیں, میں نے سارے فرقوں کو نہ صرف اٹھایا ہے, پیسیفک اوشن کے اندر پھینک دیا. سارے بزرگ انہوں نے فیل ہو گئے تھے. آپ لوگوں کو انہوں نے نا اشتعال دلایا ہوا تھا. وہ خادم رضوی صاحب بھی 2017 کے دھرنوں میں جناب چیخ چیخ کے امام بالغ فرماندے نے امت مر جائے, ہاں, کہ گستاخیاں ہو رہی ہیں اور امت کچھ نہیں کر رہی. امت بھی بیچاری سہمی ہوئی تھی کہ یار واقعی ہمیں مر جانا چاہیے, کہ یار فرانس میں گستاخیاں ہو رہی ہیں, فلاں جگہ ہو رہی ہیں, اور ہم کچھ کر نہیں رہے. بھئی امت نے کبھی نہیں پوچھا کہ خادم رضوی صاحب یہ دھرنا لے کے آپ لاہور سے آئے ہیں, اور لاہور میں شبیر بردرز ضیاء القرآن پبلیکیشن سے چشتی رسول اللہ چھپ رہا ہے, شبلی رسول اللہ چھپ رہا ہے, کشف المحجوب کی گستاخانہ عبارتیں صاحب اور سکر والی چھپ رہی ہیں. یہ سارے بکواسیات تذکرۃ الاولیاء کے پرنٹ ہو رہے ہیں. ادھر کیوں نہیں دھرنا دیا؟ جی امام مالک فرماندے نے امت مر جائے کہ نبی کی گستاخیاں ہو رہی ہیں اور امت بدلہ نہیں دے رہی. تو دیکھیں پھر میں نے کیسا قابو کیا. میں کہا بابا جی چھاڑ دو, آجا بابا جی آجا, پہلے تیرے بابے مر جائیں. غوث کتب افضال جن کی ڈیوٹیاں, تم لوگوں نے کہانیاں کروائی تھی کہ غوث جو ہے کلی ہے, انہیں سنبھالیا سارا کچھ, نسے تو ہیں. پہلے 295C اس غوث کتب افضال کے اوپر لگنی چاہیے, جس کی ڈیوٹی ہے وہاں پہ, جہاں پہ یوٹیوب کی ہارڈ ڈسک رکھی ہیں کہ نبی اسلام کی گستاخانہ ویڈیوز اس میں سیو ہیں, اور وہ نگاہ مار کے وہ ہارڈ ڈسک کو جلا کے راکھ نہیں کر رہا. ہاں, تیرے غوث کتب افضال کیوں نہ مر جائے؟ امت کیوں مرے؟ امت تو بیچاری کچھ نہیں کر سکتی. تیرے بابے مر جائیں, بلکہ مجھے کہنا چاہیے کتے کی موت مر جائیں کہ رسول اللہ کی گستاخیاں ہو رہی ہیں اور وہ تماشا دیکھ رہے ہیں, کیونکہ وہ کر سکتے تھے. امت کا کوئی قصور نہیں, امت بیچاری کچھ نہیں کر سکتی. انہوں ریٹائرمنٹ لا لی بابیوں نے. پہلے بم پھڑ دے سن, قبر تو نکل کے ڈائیو لگا کے جی راوی دے پولتے, دربار دے آگے ٹھوک کے ٹر گیا بندہ, بم 55 لوگ شہید ہو گئے. او بابے کو ہاتھ ہی کیش ڈراپ ہو گیا. ہوں بابے فیل ہو گئے نے, یا میرے ڈر کی وجہ سے غائب ہو گئے. ٹھیک ہے, کچھ عرصے کے لیے میں اعتکاف بیٹھ جاتا ہوں, کڈو بابے. تو پہلے بھی کوئی نہیں تھا, سب جھوٹ ہے. کوئی جرت نہیں کرتا تھا, ان کو للکارتا نہیں تھا کوئی. اسی لیے آپ لوگ بھی سبحان اللہ پڑھتے تھے. اب لوگ ان کی میمز بناتے ہیں. ہاں, اب میمز بنے گی, یہ تمہیں سزا ملی ہے, یہ ذہن میں رکھنا. تم نے 1200 سال تک اللہ اور اس کے رسول کے نام کے اوپر چندے کھائے ہیں, عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. مکے اور مدینے کی آوازیں لگا کے تم نے سواریاں بغداد میں, اجمیر میں, دیوبند میں اور بریلی میں پھینکی ہیں. جائیدادیں بنائی ہیں تم نے اللہ اور اس کے نبی کے نام کے اوپر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو دیکھ لو اللہ تعالیٰ نے تم سے کیسا بدلہ لیا ہے. 1200 سال کی عزت کو صرف 12 سالوں کے اندر ملیا میٹ کر کے رکھ دیا. ہمارا ایک نعرہ انہیں لے ڈوبا ہے, میرے نبی سا ہے کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شاہی کوئی نہیں. اب یہ نعرے مین میڈیا پہ چل رہے ہیں. دیکھیں وہ حقیقت جسے تم اندھیرے میں بھی کہنے سے ڈرتے تھے, ایک دن دن کے اجالوں میں کہی جائے گی. دیکھیں دن کے اجالوں میں اب باتیں ہو رہی ہیں. اب تو یہ اردو کا محاورہ ہے, بابے تھے شاہی کوئی نہیں. وہ ہمارے بلال کتب بھائی نے کہا نا جب پچھلے رمضان کے اندر, تو وہ جیسے کہتے ہیں کہ جی وہ بابے تھے شاہی کوئی نہیں. ہاں, یہ اردو کا محاورہ ہے اللہ کے فضل سے.
اور یہ کوئی گستاخی نہیں ہے. انہوں نے آپ کو ایک جھوٹی کہانی کرائی تھی نا کہ بڑے سے بڑا غوث قطب ابدال کسی صحابی کے گھوڑے کے قدموں کی خاک کو نہیں پہنچ سکتا, تو خود ہی کہہ رہے ہوتے تھے بابے تشائی کوئی نہیں. تم یہ کہتے تھے نا کہ صحابی کے گھوڑے کے قدموں کی خاک جیسا ہے ہی کوئی نہیں, غوث قطب ابدال تشائی کوئی نہیں. ایک کہانی کراندے سونا. تم میرا تو نعرہ بہت سافٹ ہے, میں تو کہہ رہا ہوں نبی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں, بابے تشائی کوئی نہیں. کہتے ہیں ثابت کرو, لو ثابت کرتا جائے, لو سامو تمہارے بزرگوں سے ثابت کرتی ہے. اور قرآن و سنت کی تو تھیم ہی یہی ہے کہ نبی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں, بابے تے شاہی کوئی نہیں. جو بابے نبی کے مقابلے پہ آئیں گے, اور جو بابے نبی کے وفادار ہیں, دیکھ لو ان کی عزت یہ ہے کہ میں نے اپنے آباء و اجداد کی کوئی چیز اپنے ٹیبل پہ نہیں رکھی. امام بخاری, امام مسلم, یہ ہیں ہمارے بابے, ان کی کتابیں ہم نے سجا کے رکھی ہیں 1200 سال بعد. ان کی لیگیسی, ان کی اولاد نہیں لے کے چل رہی, ہم لوگ لے کے چل رہے ہیں. ہم ان کی بگوٹن اولاد بھی نہیں ہے. ہم ان بابوں کو مانتے ہیں جو کتابوں کو مانتے ہیں. جو کتابوں کے غدار ہیں ان بابوں کو ہم نہیں مانتے. او جی بڑی خدمت ہے جی بزرگان دین دی. جی گورا شریف دی بڑی خدمت ہے کہ انہوں نے پرنٹنگ پریس بنایا, ورنہ آج قرآن بخاری مسلم ہمارے پاس نہ ہوتا. نہیں وہ گل تھوڑی ٹھیک ہے, لیکن ان کے عقیدے ٹھیک نہیں. ہاں تھوڑے بزرگان دے بھی عقیدے ٹھیک نہیں. نہیں یہ تو کافر نے نا. نہیں مسلمان بھی ہے, ڈاکٹر ذاکر نائک, ہاں سینکڑوں ہندوؤں کو کیمرے میں کلمہ پڑھایا. ڈاکٹر ذاکر نائک کیوں نہیں سلطان الہند 90 لاکھ نو کلمہ پڑھایا سی. وہ چھڑ دو 90 لاکھ نو, اس ٹائم تے سب کانٹیننٹ کی آبادی نہیں تھی 90 لاکھ. جھوٹے ہو. چلو وہ تو ہوا یا نہیں ہوا چھوڑو. ڈاکٹر ذاکر نائک نے سینکڑوں ہندوؤں کو اس ماڈرن دور میں کلمہ پڑھایا, غریب الوطنی کی زندگی گزار رہے ہیں, ابراہیم علیہ السلام کی طرح قربانیاں دی ہیں. مانو نہ انہیں بھی سلطان الہند. کہتے ہیں نہیں نہیں اس کے عقیدے ٹھیک نہیں. تھوڑے بابے نے بھی عقیدے ٹھیک نہیں. آپ تو میرے بھائی سلطان الہند چھوڑ دیں, اب تو سلطان الورلڈ آ چکا ہے اللہ کے فضل سے. باباؤں کے بابا نسے تو وہ تھوڑے بزرگاں دے مزاراں ہوتے تھے 50-60 روپے لیندے نے جوتی دا وہ ٹوکن دے. ہماری یہاں پہ آتے ہیں سینکڑوں لوگ, 1 روپیہ بھی نہیں کسی سے لیتے, کھلاتے ہیں اپنی جیب سے. آپ بتاؤ بڑا داتا کون ہوا پھر؟ وہ داتا بڑا ہوا کہ جہاں آپ کو جوتی کی فکر لگی ہوئی ہے. یار بزرگ کیوں نہیں حفاظت کرتے جوتیوں کی؟ کہتے ہیں جی وہ ایک چور دربار بڑا انا ہو گیا, اے ذرا جوتیاں رکھو نا باہر, میں تکنا کون انا ہوتا ہے. بلکہ سارے مجاور ہٹاؤ, تمہارے سارے چندے بھی اکھاڑ کے نا وہ پورے باکس اٹھا کے لوڈ کر کے لوگ لے جائیں گے, کوئی بھی نہیں انا ہوئے گا. سنا نہیں وہ دربار تو چندہ چکے انا ہو گیا, تسی دربار نہ خالی کرو نا, میں بندہ بھیجنا وا انا ہوتا ہے کوئی. سب کہانیاں کرائی ہیں جی. اب میمز بنیں گی میرے بھائی, ہاں یہ ذہن میں رکھنا. میں تو کوئی موقع نہیں جاننے دوں گا, کیونکہ میں جینولی یہ سمجھتا ہوں اور قرآن و سنت کی روشنی میں نے ثابت کیا ہے کہ یہ لوگ اسلام کے دشمن تھے. صرف یہ چند نام تھے, جس طرح انبیاء کرام کے بارے میں قرآن میں جگہ جگہ آیا ہے نا کہ جب وہ آ کے دعوت دیتے تھے وہ کہتے تھے ہم نے اپنے بزرگوں کو اسی حالت پہ پایا ہے, ہم اپنے بزرگوں کا دین چھوڑ دیں. یوسف علیہ السلام نے کیا کہا تھا, یہ چند نام ہے جو تم نے اور تمہارے آباء و اجداد نے رکھ لیے ہیں, اللہ نے کوئی ان کی اسم نازل نہیں کیے. انجینئر صاحب ہاتھ ہولا رکھا کریں. وہ دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا فرعون کے پاس جا رہے ہو تو بات نرمی سے کرنا. بالکل بات ہم نے نرمی سے ہی کی ہے اللہ کے فضل سے. جب تم ہمیں قرآن و سنت بیان کرنے کے اوپر گستاخ رسول کہو گے پھر ہم تمہیں نہیں چھوڑیں گے, ذہن میں رکھنا. اور دوسری بات, تم اپنے آپ کو موسیٰ علیہ السلام کی بجائے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کیوں نہیں منسوب کرتے ہو؟ ہمارا دین تو دین ابراہیمی ہے. ملت ابیکم ابراہیم ہوا سماکم المسلمین. دیکھو میرے جو جد امجد تھے ابراہیم علیہ السلام, ان کے بارے میں تو قرآن میں ہے, جب ان کے ابے نے کہا نا کہ یہ جو ہمارے بزرگ ہیں ان کا تو بڑا گستاخ ہو گیا, اور سورہ مریم کے اندر بھی اور سورۃ الانبیاء میں تو بڑے سخت الفاظ ہیں. حضرت ابراہیم نے جب جواب دیا انہوں نے کہا انتم وآباؤکم فی ضلال مبین. ابا جی تسی بھی تواڈے سارے بزرگ بابے سارے گمراہ سب. کہتے ہیں انجینئر صاحب کس کی زبان بول رہے ہیں؟ جی ابراہیم علیہ السلام کی زبان بول رہا ہوں. ہاں قرآن میں لکھا ہوا ہے تم بھی تمہارے سارے بزرگ گمراہی پہ تھے. یہ ابراہیمی زبان ہے.
اللہ کے فضل سے الحمدللہ آپ کوئی ایسی ایکٹیویٹی پرفارم نہ کریں کہ کوئی سو کالڈ عاشق رسول اپنی جنت پکی کروانے کی کوشش کرے. اچھا یہ جنت پکی کروانا سب سے آسان ہے. جو صحیح طریقہ ہے جنت پکی کروانے کا میرے بھائی، اس میں تو آپ کو روزانہ پل اسراء سے گزرنا پڑتا ہے، 5 وقت کی نماز پڑھنی پڑے گی، پورے معاشرے کی تکلیف اٹھانی پڑے گی، حلال اور حرام میں فرق کرنا پڑے گا. لیکن آپ زندگی بھر کوئی نیکی کا کام نہ کریں، کسی ایک کو پار لگا دیں اور ڈائریکٹ جنت میں پہنچ جائے، پھر حالت یہ ہو کہ ہمارے پڑھے لکھے لوگ بھی پھر اس طرح کی سٹیٹمنٹ دیں کہ جی ترکھانا دا منڈا نمبر لے گیا. جب ہمارے پڑھے لکھے لوگ اس قسم کی باتیں کریں تو پھر باقی لوگوں کو چھوڑ دیں. اور منڈا بھی جڑا نمبر لے گیا سی وہ بھی میں تمہیں کورٹ تو کیس دسیا سارا کہ معافی مانگ لی سی انہیں بھی، چلے اس کو چھوڑ دیں. یہ جو یہاں آپ کا تھا ممتاز قادری، اس نے بھی رحم کی اپیل کی ہوئی تھی صدر پاکستان کے پاس، بلکہ انہوں نے تو بلڈ منی بھی اکٹھی کرنی شروع کر دی تھی کہ ہم بلڈ منی دیں گے، جو ہے اس کو آپ چھوڑ دیں. کیوں چھوڑ دیں؟ پہلے تو آپ کہتے ہیں ہم پھندے کو چوم لیں گے، بعد میں بلڈ منی کیوں جمع کر رہے تھے؟ وہ تو گورنمنٹ نے ایکسپٹ نہیں کی. ادروائز میں آپ کو بتاؤں اگر اس کی ایگزیکیوشن نہ ہوئی ہوتی، اس کے بعد آپ کو درجنوں واقعات ملتے. یا آپ کریڈٹ دیں اس وقت کے پرائم منسٹر کو، نواز شریف صاحب کو، اس وقت کے آرمی چیف کو، راحیل شریف صاحب کو، اپنی ساری کمزوریوں کے باوجود. اور پھر انہوں نے جو دلیری کی کہ اس کے لیے ڈیٹ رکھی 29 فروری کی، تاکہ برسی 4 سال بعد آئے. ہاں وہ لیپ کا سال تھا نا، ورنہ آپ کو اسلام آباد پنڈی میں ہر سال اگر وہ 28 فروری کو کرواتے تو آپ کو برسیاں نظر آتی ہیں اور یہ سارے کا سارا معاملہ چلتا رہتا. انہوں نے ڈیٹ ہی ایسی رکھی کہ وہ معاملہ تو مر گیا. ہاں ورنہ یہ گلی گلی واقعات ہونے تھے. جنازہ نہیں دیکھا آپ نے کتنا بڑا، پورا شہر بند ہو گیا تھا. تو اس وقت مجھے کئی علماء نے فون کر کے پوچھا جی نہیں صاحب ہم غائبانہ نماز جنازہ، میں نے کہا یہ اپنا غائبانہ نماز جنازہ پڑھ رہے ہو تم یعنی اس چیز کو سپورٹ کرو کہ کوئی شخص قانون ہاتھ میں لے. اس کے اپنے پیر نے لانے برات کر دیا، باپا جانی نے، الیاس قادری صاحب نے، انہوں نے کہا اس طریقے سے قانون ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے. وہ ان کا پیر تھا، اس نے خود کہہ دیا کہ میرے مرید نے غلط کام کیا، اس طریقے سے قانون ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے. تو یہ واقعات ہوتے رہنے چاہیے تھے. تو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ آپ اس ملک میں رہ رہے ہیں کہ آپ کو اس طرح کی احتیاط کرنی ہوگی. میں نے اس طرح کی کوئی احتیاط نہیں کرنی، ذہن میں رکھیے گا. یہ مجھے جو مشورے دیتے ہیں نہیں، 24 کیرٹ سونا تو اپنی جگہ ہونا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے تو یہ فیصلہ کر لیا نا کہ میں نے تو اپنی جان رکھی ہوئی ہے ہتھیلی کے اوپر. ہاں سیدھی بات لوگوں کو بتانی ہے. ظاہر ہے میری طرح کی زندگی نہ علماء گزار سکتے ہیں، نہ مفتی گزار سکتے ہیں، نہ موٹیویشنل سپیکر گزار سکتے ہیں، کیونکہ ان بچاروں نے تو جا کے کالجز میں یونیورسٹیز میں درس دینے ہوتے ہیں. وہیں کوئی نعرہ مار کے سیدھا پیٹ میں چھرا گھونپ دے گا، کوئی گولی مار دے گا. اس لیے تو بےچارے پھر ویڈیو بھی ڈیلیٹ کروا دیتے ہیں اپنی، ٹھیک ہے نا. تو بےچارے اپنی کا درست ہے. میں جو کرٹیسزم کرتا ہوں ان پہ اس لیے کرتا ہوں کہ مجھے کیوں کہتے ہیں میں غلط کر رہا ہوں. تم اتنا سا صحیح کرو تو تمہیں اپنی ویڈیو سے دستبردار ہونا پڑ جائے. تو میں نے تو اتنا سارا صحیح کر دیا، تمہارے سارے بزرگوں کا گند سمیٹ دیا اللہ کے فضل سے، جس کی وجہ سے تم مجھے کہتے ہو گندی مکھی. جی میں وہ گندی مکھی ہوں جو تمہارے بزرگوں کا گند صاف کر رہی ہے. یہ بتاؤ کس کہتے کہ یہ گندی مکھی بیٹھتا ہی گند کے اوپر ہے. یہ نہیں بتا رہے گند پھیلایا کس نے ہے. گند پہ بیٹھ رہا ہوں نا. یقیناً یہ گند بخاری مسلم کو تو نہیں کہہ رہے ہوں گے. یہ چشتی رسول اللہ، تھانوی رسول اللہ، کشف مجوب، تذکرۃ الاولیاء میں جو گستاخانہ عبارتیں انہی کو گند کہہ رہے ہیں نا. تو یہ پھیلایا کس نے؟ پرنٹ کس نے کیا ہے؟ اس کے حق میں مناظرے کس نے لڑے ہیں؟ انہوں نے خود. تو پوری بات کیا کرو. تو میں نے تو یہ کرنا ہے، لیکن میں اپنے کسی اسٹوڈنٹ کو ونریبل نہیں کروں گا کہ وہ پبلکلی آ کے اس طریقے سے للکارے ان کو. نہیں، بالکل نہیں. قرآن و سنت شیئر کروائیں، زیادہ کوئی چیز شیئر کروانی ہے ہماری ویڈیو شیئر کروائیں، وہ بھی آخری درجے میں. ادروائز قرآن و سنت کافی ہے. خود کیمرے پہ آ کے اس طریقے سے ونریبل ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ آپ اس طرح کی لائف کو سسٹین نہیں کر سکیں گے. سیدھی سی بات ہے. میں نے اپنے کسی اسٹوڈنٹ کو اس حوالے سے ونریبل نہیں کیا. اسی لیے کہا کہ نمازیں بھی ان کے پیچھے پڑھیں، چندے بھی ان کو دیں، مسجد بھی کوئی الگ نہ بنائے، کوئی چندہ بک نہ بنائے، اور سینہ بسینہ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے جو نبیوں والا کام شفٹ ہوا ہے، ایمانداری کے ساتھ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک دعوت کو پھیلائیں.